رضا 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 میرے آقا و مولا سرکار اعلی حضرت، میرے آقا و مولا سرکار اعلی حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سید اعلیٰ حضرت کی 25ویں شریف ہے، آج 25 صفر المظفر ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارا یہ جو IDS کا خصوصی پروگرام جہان امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہم نے کئی موضوعات پر، یعنی سید اعلیٰ حضرت کے جو خدمات ہیں ان کی مختلف جہتوں سے ہم نے اس پر گفتگو کرنے کا یہاں شرف حاصل کیا، اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ یقیناً اس دور میں ہمارے لیے معیار سید اعلیٰ حضرت کی استقامت جو دین پر ہے، یقیناً وہ ہمارے لیے معیار ہے، اور ہم اسی کہ سائے میں الحمدللہ اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی سنوارتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج یہ 10ویں نشریات ہے، اور آج کا ٹاپک کیا ہے؟ آج کا موضوع ہے سنی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا۔ تو آج ہم سمجھیں گے کہ اہل سنت کون ہوتے ہیں، یعنی اہل سنت کہ کیا عقائد و نظریات ہوتے ہیں، اور یہ کب سے ہیں، اور پھر سنی کو کیسا ہونا چاہیے، بالخصوص سید اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی روشنی میں۔ تو ناظرین کرام، اس اہم ترین عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو عظیم شخصیت تشریف فرما ہیں، حضور زیغم اسلام حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ شاہ صاحب، سب سے پہلے آپ کو سید اعلیٰ حضرت کی 25ویں شریف بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ یہ میرے لیے بڑے اعزاز الحمدللہ اور IDS کی جانب سے عزت کا یہ عظیم تحفہ ہے، اور میں اس پہ مشکور ہوں کہ آج امام اہل سنت مجدد اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس عرس کی تقریب ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی توسط سے مجھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے ذکر کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اس سے قبل کہ میں سیدی مرشدی ہمارے قبلہ شاہ صاحب کی طرف بڑھوں اور سوالات کا آغاز کیا جائے، سنی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، کچھ تمہیدی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، دین اسلام کی تاریخ علماء ربانیین اور فقہائے مصلحین سے جگمگا رہی ہے، مگر ہر صدی میں کوئی ایک ایسا نجم ہدایت ضرور چمکتا ہے جو ایمان، علم، عمل، ادب اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جامع نمونہ ہوتا ہے۔ چنانچہ بر صغیر کی سرزمین پر ایسا ہی ایک نجم تاباں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے ابھرا، جنہوں نے فقاہت میں ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کی، علم حدیث میں ابن حجر کا عکس دکھایا، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امام بوسہری کا راستہ اپنایا۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں سنی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا۔ تو یہ کردار کی دعوت ہے، ایک اعتقادی معیار ہے، ایک عملی سلوک ہے، اور ایک فکری راستہ ہے۔ سنی ایسا ہو جو عقیدے میں محکم، عمل میں پختہ، فقہ میں امام اعظم کا مقلد، حدیث میں امام بخاری کا متبع، اور تصوف میں جنید و بایزید کا وارث ہو۔ سبحان اللہ۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی عظمت موجزن ہو، جس کی زبان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعتوں کے گلاب کھلتے ہوں، اور جو بد مذہبیت کے سامنے ڈٹ جاتا ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جہاں علم کے بحر بے کراں تھے، وہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریا بھی تھے۔ وہ کتابیں لکھتے تو عقلیں حیران ہو جاتی، فتاوے دیتے تو حجت قائم ہو جاتی، نعت کہتے تو دل نرم ہو جاتے، اور دین کے دفاع میں اٹھتے تو باطل کانپ جاتا۔ ایک سنی کے لیے اعلیٰ حضرت ایک آئینہ ہے، جس میں عقیدہ بھی نظر آتا ہے، علم بھی، تقویٰ بھی، غیرت بھی، اور عاجزی بھی۔ وہ بدعقیدگی کے فکری حملوں کے سامنے شیر کی طرح للکارے، اور بدعت و خرافات کے درمیان میزان اعتدال بن کر ابھرے۔ انہوں نے صرف دلائل نہیں دیے، بلکہ سنیت کو پہچان دی، شان دی، زبان دی، اور جہد دی۔ لہٰذا آج کے سنی کو اگر کوئی عملی، علمی اور روحانی معیار درکار ہے تو وہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی سے ملے گا۔ بس اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سنی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا۔ ان امور کو کیسے اپنانا ہے، اعلیٰ حضرت کا اس میں کردار کیا تھا، تو آئیے جانتے ہیں پاسبان عقائد اہل سنت
زیغم اسلام حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ قبلہ شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ ظاہر بات ہے کہ ٹاپک ہے سنی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا۔ ہم تو ڈے ون سے اہل سنت ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی اہل سنت یقیناً موجود تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے ہمیں پختہ سنی بنایا۔ تو حضور سب سے پہلے ہمیں یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو ٹاپک ہے سنی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، اس کو ہم کس طرح، ایک عام مسلمان کس طرح سمجھیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سنی ہو اعلیٰ حضرت جیسا، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ سنی کی جو کا مفہوم ہے، جو مقصد ہے، جو مراد ہے، اس کو سمجھ لیا جائے۔ سنی کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے اہل سنت و جماعت۔ جی، یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے، اور اس میں اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ لوگ، اہل کہتے ہیں لوگ کو، تو اہل سنت و جماعت، تو اہل کہتے ہیں لوگ کو، اور سنت کا معنی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے، اور جماعت سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی اجماعی راہ کو قبول کرنا، ان کے فیصلوں کو قبول کرنا، اور اسی کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، ان کی تعلیمات، ان کی تشریحات، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں براہ راست حضور کی سنت کو، صحابہ کرام کے اجماع کو، اور ان ائمہ اربعہ کی اس تناظر کے اندر پیروی کرنے والے کو اہل سنت کہا واہ جاتا واہ ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید نے حافظ صاحب قبلہ اس بات کو ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ، انہوں نے اس حالت میں رسول کی مخالفت کی کہ جب رسول نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنی سنت کے ذریعے، اپنے طریقے کے ذریعے حق کو واضح کر دیا تھا۔ اور ان کا دوسرا قصور کیا تھا؟ ایک تو رسول کی سنت اور رسول کی تعلیم کی مخالفت کی، اور انہوں نے امت کی اجماعی راہ، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اجماعی راہ کو چھوڑ کر اپنی راہ نکالی، تو اللہ نے فرمایا نولی ما تولی ونصلی جہنم وساءت مصیرا۔ تو اہل سنت و جماعت اس کو کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، اس میں اہل بیت بھی شامل ہو گئے ہیں، اور ان کی اجماع، ان کی تعلیمات کو قبول کرنے والے کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس بات کے ساتھ تھوڑا سے اگر آپ چلیں آگے، سنی و اعلیٰ حضرت جیسا، تو پہلے اس مقدمے کو ہم سمجھیں۔ دیکھیں، اسلامی عقائد جو ہیں اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ضروریات دینیہ میں سے ہیں۔ ضروریات دینیہ حافظ صاحب قبلہ ان عقائد کو کہتے ہیں، کیونکہ عقائد تو وہی ہے جن کو قبول کیے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ان باتوں کو دل سے سچ جان کر زبان سے اعلان جب تک نہ کرے۔ تو ضروریات دین ان عقائد کو کہتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں، حضور سید عالم کی سنت میں، اور اجماع امت میں، یعنی قرآن میں ایک لفظ آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ایک لفظ آیا، اس کا جو معنی بنتا تھا وہ امت نے واضح کر دیا، یا تو حضور کی سنت نے قرآن کے معنی کو بتا دیا کہ بھئی یہی معنی ہے اس کا، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے کہ وہ اجماع امت صحابہ کرام کی جماعت اور سارے مسلمانوں نے کہا یہی وہ عقیدہ ہے۔ تو لہذا قرآن، سنت اور اجماع سے جو عقیدہ ہم تک پہنچے اور ایسا ہو جو شبہ اور تعویل سے پاک ہو، اس عقیدے کو کہا جاتا ہے ضروریات دینیہ، اور اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، اس کا اقرار کرنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ہے، یوم آخرت ہے، ایمان مفسر اور ایمان مجمل میں ہم پڑھتے ہیں۔ ضروریات اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ کہ دلائل قرآن و سنت سے اور اجماع سے اس طرح مل رہے ہوں، لیکن اس کی وہ پختگی یا اس کا وہ معیار ضروریات دین کے ساتھ اتنا موافق نہ ہو رہا ہو، جس کو ایک اصطلاح میں کہہ دیا جائے جیسے قطعی بالمعنی عام کی صورت کے، تھوڑی سی اس میں کوئی تعویل نکل رہی ہو، تو اس عقیدے کو اہل سنت و جماعت کی ضروریات کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا مسئلہ ہے، یا جو ہے کہ وہ فرشتوں کا جو ہے کہ وہ عام انسانوں سے افضل ہونا ہے۔ اسی طرح یہ تمام عقائد جو ہیں یہ ضروریات اہل سنت میں سے آتے ہیں۔ اب کوئی شخص اگر اللہ کی توحید کا انکار کر جائے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، ایسا ہی، لیکن وہ عقائد جو عقائد ہی کے باب میں ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی تعویل ہے، وہ عقائد جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کی میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے، اور دیگر تو ان کو جو قبول نہیں کرتا تو وہ شخص کو کافر تو نہیں کہا جائے گا، وہ دار اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن وہ اہل سنت نہیں ہوگا۔ جیسے خوارج ہیں، قدریہ ہیں، معتزلہ ہیں، یہ اپنے وہاں پر قرآن و سنت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ قرآن و سنت کی جو دوسری تعبیر جو اس درجے کے اندر آتی ہے جس میں ہلکی سی تعویل ہے لیکن ہے وہ عقائد کے باب میں، جیسے افضلیت کا میں نے مسئلہ ذکر کیا ہے،
تو ایسے کو کافر تو نہیں کہا جائے گا، غیر مسلم تو نہیں کہا جائے گا، اس کی تکفیر تو نہیں کی جائے گی، لیکن وہ کون ہوگا؟ اہل سنت نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا پھر آگے چل کر انہی عقائد کی تشریحات اور تعبیرات کی جیسی جیسی حالات کے اعتبار سے ضرورت بنتی گئی تو اس کو اور زیادہ اس حالات کے اعتبار سے اس کی تعریف کی گئی۔ مقصد تو یہی تھا، جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں کچھ لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو ترتیب فضیلت ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، یہ قرآن سے بھی ہم ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہمیں جناب جو ہے کہ وہ احادیث سے بھی ملتی ہے۔ معمولی سی تعویل کی وجہ سے یہ عقیدہ ضروریات دین کا نہیں بنتا، لیکن یہ کہ امت کے اجماع کے ساتھ اور بالخصوص جو ہے قطعی بالمعنی عام ہونے کی حیثیت سے تو کچھ لوگوں نے امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اس ترتیب کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ تو امام اعظم سے پوچھا گیا سنی کون ہے؟ تو یقیناً سنی وہ ہے جو اللہ کی توحید کو مانے، ضروریات دین کو مانے، لیکن وہ تو مان تو لیا، لیکن اہل سنت جو خاص طور پر جو ہے کہ ضروریات دین کی قبولیت میں ایک سچی جماعت ہے اہل سنت، تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آج کل کچھ لوگ دین کے وہ عقائد جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس میں ایک معمولی سی تعویل ہے، لیکن وہ اس کو ایک دم غیر ضروری کر کے اس ترتیب کو بگاڑتے ہیں۔ تو آپ نے تعویل، کیونکہ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنی وہ ہے کہ ان تفضل الشیخین و تحب الختنین، کہ جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تمام صحابہ سے افضل جانتا ہوگا اور حضرت سیدنا عثمان غنی اور مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوگا۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کی تعبیر ہے۔ اہل سنت و جماعت کی ایک بہت بڑی نشانی جہاں توحید باری تعالیٰ کو قبول کرنا ہے، وہیں حضور علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حضور کی تعظیم اور توقیر اور محبت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ اہل سنت کی نشانی رہی ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کو مانے لیکن تعظیم سے ہٹ جائے، ایک بندہ نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کو قبول کرے لیکن وہ تعظیم سے ہٹ جائے، اہل سنت یہ کبھی نہیں تھے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے لیے جملہ کہنا کہ سنی ہو تو وہ اعلیٰ حضرت جیسا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات میں بے ادبی نہیں ہے۔ ذات الوہیت کے حوالے سے اس سے آگے بھی ہم عرض کریں گے، ذات رسالت کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو ترتیب ہے فضیلت کی، اس اعتبار سے اور ہر بزرگ کا جو درجہ قرآن و سنت کے اندر ہے جس کو قرآن نے متعین کیا، بعد میں صحابہ کے عمل نے بتایا، امت کے اجماع نے بتایا، تو یہ تمام چیزیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ اور آپ کی مصنفات اور تعلیمات میں نظر آتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سنی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، کیونکہ اعلیٰ حضرت وہ سنی ہے کہ جن میں وہی عقیدہ پایا جاتا ہے جو غوث اعظم کا ہے، وہی سنی ہے جن میں وہی عقیدہ پایا جاتا ہے جو غریب نواز کا ہے، جو امام ربانی کا ہے، جو فضل حق خیر آبادی کا ہے، جو جماعت اہل بیت کا ہے، تو جماعت صحابہ کا ہے۔ تو گویا کہ وہ تمام تسلسل دینی عقائد اور جنتی گروہ کا جو عقیدہ چلا آیا ہے، وہ ماضی قریب کے اندر جن کا عرس کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا وصال 1340 کے اندر ہوا ہے، تو یہ جو موضوع رکھا گیا ہے کہ سنی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، یعنی اگر کسی نے الگ الگ فردن سنگل اوپر کے اکابر کو نہ پڑھا ہو تو وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو پڑھ لے، کیونکہ وہ جو سارے سچی عقیدے، ساری تعظیم، سارے آداب اللہ اس کے رسول صحابہ اہل بیت کے ساتھ اور قرآن کی تعظیم اور دین کی بنیادی منہج کو پکڑنے کا، تو لہذا اگر آپ منفرد طور پر ساری کتابوں میں نہ پڑھ سکیں تو وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے اندر وہ شامل ہیں۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ سنی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، کہ جب ذات الوہیت کی بات آتی ہے تو وہ اسی طرح پیغام کو بیان کرتے ہیں جیسے قرآن و سنت اور اجماع صحابہ تقاضا کرتا تھا۔ چاہے حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کی بات آ جائے، دفاع صحابہ کی بات آ جائے، دفاع اہل بیت کی بات آ جائے، دفاع علماء کی بات آ جائے، دفاع شاعر اسلام کی بات آ جائے، تو آپ کا منہج استدلال اور آپ کا منہج تفہیم اور اسلوب بیان وہ وہی ہوتا ہے جو اوپر سنت اور جماعت والوں کا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جناب اس کی درستگی، اس کی امانت، اس کی کامل کیفیت و شکل اگر ہے تو وہ امام محمد رضا اپنے عصر کے اندر ہے۔ تو فرمایا کہ سنی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب، آپ نے ابتدائی طور پر جو گفتگو فرمائی ہے، یقیناً ہمارے ناظرین کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بھئی اہل سنت کون ہے اور سنی کسے کہتے ہیں اور سیدی اعلیٰ حضرت کیسے سنی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا۔ ایک سوال عمومی طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ حقیقی سنی تو یقیناً بدعات سے دور رہنے والا ہوتا ہے، تو ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں بدعات کا رد کس طرح ملتا ہے؟ بدعات کا معنی نئی چیز ہے، لیکن ہر نئی چیز کو بدعت نہیں کہا جاتا۔ صحیح ہے، کیونکہ دیکھیں نا، بدعاتی کو گمراہ کہا گیا ہے، تو یہاں سے ایک سادہ سے مفہوم آ گیا کہ یہ عمل کی بدعت نہیں ہے، اعتقاد کی بدعت ہے۔ واہ 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 واہ۔ عمل کی بدعت فسق کی طرف لے جاتی ہے، اعتقاد کی بدعت کفر اور گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کی صحیح تعبیر ام المومنین
سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں بخاری شریف کے اندر کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ بدعت کی جامع تعریف ہے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئی، اور یہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے. کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا، جو ایجاد کرے ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، وہ ایسی ایجاد ہو کہ جو ہمارے دین سے نہ ہو، صحیح، فہو رد، وہ مردود ہے. تو یہ فہو رد بمعنی وہ مردود ہے. وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نیا کام گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو اس سادہ سے پتہ چلا کہ یہاں پر عملی بات نہیں ہو رہی ہے، اعتقادی بات ہو رہی ہے کہ ہر غلط عقیدہ نکالنا جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو وہ گمراہی ہے، اور اس کو اپنانا وہ گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے. اور ہمارے دین اسلام میں کوئی ایسا عقیدہ نکالے کہ جس کی اصل قرآن و سنت کے اندر نہ ہو، اور قرآن و سنت میں اس کی اصل نہ ہو. یہ بھی ایک سوال ہے کہ قرآن و سنت میں اصل کا کیا مطلب ہے، کہ نہ وہ ظاہری طور پر لکھا ہوا ہو جس کو ہم عبارت النص کہتے ہیں، نہ وہ اس عبارت سے معنی اور اشارہ ملتا ہو، وہ بھی نہ ہو جس کو ہم اشارت النص کہتے ہیں. اسی طرح وہ ایسا ہو کہ وہ آیت، وہ جو کام آ رہا ہے وہی تقاضا یہاں پر بن رہا ہے، وہ بھی نہیں بن رہا، وہ اقتضاء النص کہتے ہیں. یا جس وجہ سے وہ جو حکم قرآن کے اندر آیا اس کی لاجک اور علت کیا تھی وہ اس میں ہے کہ نہیں ہے، تو دلالت النص. کیونکہ قرآن سے تفہیم لینے کے جو اصول ہیں وہ یہ 4 ہیں. وہ چاروں طریقے سے اگر وہ استدلال، وہ نئی چیز یا وہ نیا بیان کیا ہوا مسئلہ قرآن کے بیان کردہ، حدیث کے بیان کردہ، اور حدیث اور قرآن سے بیان کردہ یہ 4 انداز سے جو ہم سیکھتے ہیں کہ چاہے وہ نص میں موجود ہو، اشارے میں موجود ہو، اقتضاء میں موجود ہے، دلالت میں موجود ہو، نہیں ملتا ہے تو فرمائیے گمراہی کی چیز ہے. بالکل صحیح. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی رد بدعات میں گزری ہے. واہ. اور یہ بہت بڑا جھوٹ، یہ بہت بڑا فریب اور یہ بڑی ستم ظرفی ہے کہ جس شخص نے اہل سنت کو اپنی اصل شکل پر باقی رکھا، اپنے فتاوے، اپنی تعلیمات اور اپنے عمل کے ذریعے، اس شخصیت کو کہہ دیا کہ جناب یہ امام البدعہ ہے. اس کی وجہ یہ آئی کہ ان لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی شان میں توہینیں کی، گندی عبارات لکھی جس کی تعویل آج 100 سال ہو گئے ان سے بن نہیں پائی، تعویل بعید نہ بن پائی ان سے. تو جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنا فریضہ دینی ادا کرتے ہوئے اور دینی دیانت سے ان کو مطلع کیا کہ یہ بات اللہ کی توحید کے خلاف ہے، یہ بات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عظمت و تعظیم کے خلاف ہے، تو جب انہوں نے صرف اپنے حلقے کو بچانے کے چکر کے اندر اللہ اس کے رسول کی ذات کو اپنے مزاج میں معاذ اللہ حیثیت نہیں دی، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنی حجت کو تمام کرنے کے بعد جو شرعی حکم اس پر آتا ہے اور جو آپ کی علمی ذمہ داری تھی وہ آپ نے واضح کیا. تو ان کو چاہیے تھا کہ جناب وہ اس جو توہین کی ہے اللہ اس کے رسول کی، اس سے وہ توبہ تائب کر کے اپنے آپ کو صحیح راستے پر آتے اور اعلیٰ حضرت کا شکریہ ادا کرتے کہ مرنے سے پہلے آپ نے ہمیں بتا دیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے تو مرکزی اللہ اس کے رسول کی ذات ہے، تو اس طرف نہیں آئے. انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو تہمت کا شکار کیا. ظاہر سی بات ہے کہ چور کو جب پکڑنے آپ جائیں اور چور پر آپ قبضہ کرنے چاہیں تو آپ کی توجہ کو منتشر کر کے آگے کہا چور 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 چور. تو جنہوں نے خود بے ادبیاں کی اور اعلیٰ حضرت نے ان کو پورا موقع دیا اور علماء کو ساتھ میں ملایا، عرب و عجم کے علماء کو ساتھ میں ملایا، دلائل زبردست قائم کی، ان کو وجوہ کفر بتایا، معاملات بتائے، اور ان کے اپنے لوگ ان کے گلوں میں آئے کہ حضرت کوئی باقاعدہ ان کو کہا گیا، کو کہہ دیا گیا کہ کوئی وحی الہی تو نہیں ہے کہ آپ اس کو بدل نہیں سکتے. تو یہ ان کے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ جناب مولانا احمد رضا صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ غصے میں نہیں کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور وفاداری میں کر رہے ہیں. بہت اچھا. تو جھوٹ یہ ہوا حافظ صاحب قبلہ. اب ان کو چاہیے تھا کہ اعلیٰ حضرت کا شکریہ ادا کر کے، اپنے اس مخلص امام کا شکریہ ادا کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کے راستے سے بچاتے، لیکن انہوں نے الٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا. کیا شروع کر دیا جناب؟ انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ یہ تو بدعت کے امام ہے، انہوں نے تو بدعت پھیلائی ہے، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کیا کیا؟ آپ مجدد ہیں، اعلیٰ حضرت کی تصانیفات پڑھیں تو ذات الوہیت سے لے کر آخر تک جن پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عصر میں، اپنے زمانے میں ان ذات، اس عقیدے کے خلاف جب ایسے کلمات سنیں یا ایسی تقریریں سنی یا ایسی تحریریں پڑھی جو عقیدہ توحید، شان الوہیت، تقدیس ذات باری تعالیٰ، تقدیس شان رسالت، تقدیس صحابہ اہل بیت کے خلاف تھا، تو آپ نے اس پر قلم اٹھایا. اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ بدعات کو کاٹنے والے ہیں اور محی سنہ ہیں، سنت کو زندہ کرنے والے. میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی
دور مبارکہ کے اندر ایک فتنہ اٹھایا گیا کہ انسان ایک بندہ جو ہے، ایک انسان جو ہے، وہ ساری چیزوں پر چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو کرنے پر قادر ہے. تو اگر اللہ رب العالمین جو قادر مطلق ہے اس میں وہ قدرت، وہ طاقت اور اس کام کا ہونا اگر نہ مانا جائے تو یہ اللہ کی قدرت میں نقص تو نہیں آئے گا. حالانکہ عقل سے سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف وہ صفات کو منسوب کیا جاتا ہے ثبوتیہ جو اس کی شان شان ہو اور کمال پر دلیل ہو. ہمارے وہاں عقیدہ توحید میں حافظ صاحب بات کی جاتی ہے، یہ ہے صفات ثبوتیہ اور یہ صفات سلبیہ. صفات ثبوتیہ کیا ہے؟ جو اللہ رب العالمین کے کمال ذات و شان کو بیان کرتی ہے، جیسے علم ہے، قدرت ہے اور ارادہ ہے، اور آگے ذکر کیا گیا. اور سلبیہ کیا ہے؟ کہ جو عیب ہے، جو نقص ہے، اس سے اللہ کی ذات کو پاک ماننا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب دیکھو جھوٹ بھی تو ایک شے ہے نا، انسان بڑے ارادے سے اپنی مرضی سے بول دیتا ہے. اب اگر اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات میں اس کی قدرت نہ ہو، ہاں وہ انسان کی طرح بولتا تو نہیں ہے لیکن بول سکتا ہے، اور اگر یہ نہ بات مانی جائے تو یہ تو اللہ رب العالمین سے بندے کی قدرت باہر ہو جائے گی اور بڑھ جائے گی. تو کم عقلو، کچھ عقل سے کام لیتے. جس چیز کو آپ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ کمال ہے، وہ شان ہے، یا وہ عیب ہے، وہ نقص ہے، تو نقص ہے. تو نقص کو اللہ رب العالمین کی طرف گویا کہ لانا، کہنے کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے. تو ایک عقلی سوال تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف آپ نقص اور عیب کو منسوب کر رہے ہو کہ یہ قدرت تو اللہ میں ہونی چاہیے ورنہ اللہ کی قدرت ناقص ہو جائے گی. تو اپنے آپ کو فنا کر دینا، دوسرا خدا بنا دینا، کہ یہ ہے کہ نہیں، بالکل نہیں ہے. تو ہم نے کہا آپ نے تو آیت پڑھی تھی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو وہاں آپ کو کہنا پڑے گا کہ نہیں، ان چیزوں پر قادر ہے جو اس کے شان اور کمال پر دلالت کرتی ہے. تو بھائی جس طرح عقل پر ہاتھ ماریے، جس طرح دوسرا خدا بنا دینا علیاذ باللہ، اپنے آپ کو فنا کر دینا علیاذ باللہ، دوسرا اور عیب والے کام کرنا، اس سے اللہ کی ذات پاک ہے. کیوں پاک ہے؟ کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ اس میں عیب ہے. تو کذب اور جھوٹ تمہیں بڑے کمال کی چیز لگتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف تم منسوب کر رہے ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ جیسا سنت کا امام کون ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں ان لوگوں کو غلطیاں لگی تھی، جہاں جہاں عبارتوں کو نہ سمجھ کر وہ گمراہی کے راہ پر آئے تھے، اعلیٰ حضرت نے 2 رسالے اور اس سے زیادہ لکھے. بالخصوص جو آپ کا مائناز رسالہ ہے اور موجودہ وہ کتاب جو فتاوی رضویہ شریف کی حافظ صاحب آئیڈیاز کے توسط سے میں طلباء کو بتا دوں، وہ جلد نمبر 15 کے اندر ہے، سبحان الصبوح، جس میں آپ نے قرآن، سنت اور علم کلام کے دریا بہا ہیں اور ثابت کیا ہے کہ کذب جو ہے وہ نقص ہے اور عیب ہے. اس سے اللہ کی ذات کو پاک ماننا ضروری اور لازم ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے بدعت پھیلائی. اب یہ بدعت نہیں پھیلائی ہے، بدعت کے راستے کو روکا ہے. یہ بدعقیدگی تم اسلام کی طرف لا رہے تھے. اس میں ایک مثال دوں. ان کے ایک چیمپئن ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو بدعتی کہنے پر بڑے شوقین ہیں. ان کی کتاب برہان قاطعہ، اس میں انہوں نے بچا کر کہا ہم نے یہ تھوڑی کہا، ہم نے یہ کب کہا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں بول سکتا ہے. ارے آپ کو معاذ اللہ یہ شبہ کہاں سے لگ گیا؟ آپ کو بھائی یہ خیال کہاں سے آ گیا کہ اللہ جھوٹ بولتا نہیں، بول سکتا ہے؟ ناظرین، بچے، طلباء، بہن بھائی، ذرا غور کریں اس مسئلے کو سمجھیں. کوئی پوچھے نا بھائی آپ کو یہ شک کہاں سے آ گیا، یہ بات آپ کو کہاں سے پہنچ گئی کہ اللہ رب العالمین بول سکتا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، اللہ رب العالمین اپنی وعید کے خلاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہم نے کہا بالکل، تو علماء میں لکھا ہے، احادیث میں آیا ہے کہ جناب جو ہے کہ وعید کے خلاف بسا اوقات ہونا یہ ممکنات میں سے. وعید کس کو کہتے ہیں؟ ایک میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. وعید کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کام جو نہیں کرے گا اس کو میں سزا دوں گا، یہ کام جو نہیں کرے گا میں اس کو سزا دوں گا. لیکن یہ بات اللہ اہل ایمان سے کر رہا ہے، کیونکہ جو مشرک ہو کر مرا، کافر ہو کر مرا، اس پر کوئی نرمی نہیں ہوگی قیامت کے دن. ٹھیک ہے نا؟ لیکن تھا مسلمان، توحید کا ماننے والا تھا حافظ صاحب، وہ اس حال میں مرا کہ اس سے کچھ قصور ایسے ہوئے جس کو ادا کرنا ضروری تھا عمل کے اندر، اور اس کو چھوڑ دینے پر، اس میں کوتاہی کر دینے پر حافظ صاحب قبلہ اللہ نے سزائیں ذکر کی تھی. لیکن احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اٹھا اور اللہ کا دریا رحمت جوش میں آیا، اس کا رونا پسند آیا اور اللہ نے کوئی سزا نہیں دی، اللہ نے معاف کر دیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ جی، حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہے. وہ کہتے دیکھیں اللہ نے تو کہا تھا میں سزا دوں گا اور پھر اللہ نے معاف کر دیا. تو ہم نے کہا ہاں، تو کہا یہی خلف وعید
اپنی وعید کے خلاف کرنا یہ امکان کذب کی فرا ہے. یہی تو جھوٹ بولنے کے ممکن ہونے کی جناب جو ہے کہ وہ اصل بن رہی ہے, کیونکہ امکان کذب جو ہے یہ خلف وعید کی فرا ہے. تو جب اللہ رب العالمین اپنی وعید پنشمنٹ کے خلاف کرے گا تو یہ اسی کی قسم تو ہے جھوٹ بولنے کا ممکن ہونا. ہم نے کہا پگلوں سزا کی وعید سنا کر معاف کر دینا, پگلوں وہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے, وہ رحم ہوتا ہے, اللہ اکبر, وہ فضل ہوتا ہے. اللہ, وہ کیا ہوتا ہے؟ فضل ہوتا ہے. جھوٹ کب ہوتا ہے؟ جو وعدے کے خلاف کیا جائے. جی یہ میں نے تو ایک عام عوام کے لیے اللہ تفصیل سے عامیانہ انداز میں بات کی. ہائے ہائے اب تھوڑا علمی طور پر قریب آتا ہوں. سبحان اللہ. دو چیزیں, ایک ہے خلف وعد, وعدے کے خلاف کرنا, ناظرین سمجھ, ایک ہے خلف وعید, ایک ہے وعد, وعدہ, وعدے کی جمع, ایک ہے وعید. خلف وعد وعدے کے خلاف کرنا, اور خلف وعید وعید کے خلاف کرنا, یعنی سزاؤں کے خلاف کرنا. رب کریم وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا, بہت اچھے, لیکن وعید کے خلاف اس کی رحمت آئے گی. یعنی لیکن کس کے لیے آئے گی؟ مشرک کے لیے نہیں, بہت اچھے, کافر کے لیے نہیں, جو مرا حالت ایمان پر ہے. جیسا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دو بندوں کو اللہ رب العالمین نے جہنم سے نکالا اور کہا واپس چلے جاؤ. تو ایک چلا گیا, ایک رک گیا. تو جو رک گیا اس کو پوچھا کہ تو کیوں رکا؟ کہ اللہ جب تو نے نکال ہی دیا ہے اللہ, تو مجھے بھیج کیوں رہا ہے؟ تو دوسرے سے کہا تو کیوں چلا گیا؟ تو کہا یا اللہ تیرا حکم تھا. تو فرمایا دونوں بخش دیے گئے, ایک خوف کی وجہ سے بخش دیا گیا, ایک امید کی وجہ سے بخش دیا گیا. سزائیں مکمل نہیں ہوئی, معاف کر دی گئی. ایسی کئی حدیثیں موجود ہیں. تو دیکھیں اللہ اپنی وعید اور اعلان پنشمنٹ کے خلاف کرے گا, لیکن کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. اور یہ مومنوں کے لیے جو خلف وعید ہے یہ فضل ہے, یہ رحمت ہے, یہ بھیک ہے, یہ خیرات ہے, یہ درگزر کرنا ہے. کیا کہنے. اب ان دیوانوں نے اپنی کتاب برہان قاطعہ کے پہلے صفحے پر کیا لکھا کہ اب وہ لکھ رہے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ یہ امکان کذب جو ہے, یعنی جھوٹ بولنا اللہ کے لیے ممکن ہونا, یہ خلف وعید کی فرا ہے, یعنی خلف وعید کی ایک قسم ہے. اب ذرا توجہ سنیں ٹیکنیکل بات. خلف وعید کی فرا, خلف وعید کی شاخ بنی کیا؟ جھوٹ بولنا ممکن ہونا. تو اصل کیا ہوا؟ خلف وعید. جی, تو جب خلف وعید خود واقع ہوگی تو پھر تو جھوٹ بھی واقع ہو گیا. تو پھر تو ممکن کی بات کیوں کر رہے ہو؟ وقوع کی بات کرو, وقوع کی بات کرو. پھر کہتے نہیں وقوع تو کفر ہے, ہم تو ممکن کی بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا جس امکان کو جس خلف وعید پر لے جا رہے ہو وہ ممکن نہیں, وہ تو واقع ہے. مطلب اندر وہی چھپا ہوا ہے جھوٹ ان کے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ تو واقع, کیونکہ جو چیز اصل کے لیے مانی جائے گی فرا میں تو خود ہی آ جائے گی. تو جب خلاف وعید کرنا یہ واقعتاً ایسا ہوگا, حدیث میں ہے, تو پھر جس کی جو اس کی شرع میں امکان کیسے ہوگا؟ شرع بھی واقع ہو جائے گی. کہتے نہیں کس کو ہم اللہ کے لیے واقع نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہے گا, لیکن کہہ سکتا ہے. لیکن میں نے کہا یہ جس کی قسم بن رہی وعید کی, تو وعید تو وہ وعید کے خلاف تو وہ کرے گا نا, کہاں ہو تو ہے. تو میں نے کہا جب اصل میں کر گیا تو فرا تو خود ثابت ہو گئی. تو پتا چلا تمہیں بھی پتا تھا کہ جناب امکان کذب یعنی خدا کے لیے جھوٹ کا بولنا واقعتاً پریکٹیکل یہ کفر ہے. تو جس کی بنیاد تم نے بنائی تھی خلف وعید پر وہ تو واقع موجود ہے. یہ ساری باتیں اعلیٰ حضرت نے ان کو سمجھائی اور پوری کتاب لکھی, لیکن آج تک اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. نہیں بولتا نہیں ہے لیکن بول سکتا ہے. میں نے کہا ہمت ہے, اگر ہم غلط بیان کر رہے ہیں تو ہمارا کلپ کاٹ کے کلپ بنا لینا, ٹھیک ہے. آئیڈیاز کے سٹیج پر ذمہ داری کے ساتھ ہم آپ کے توسط سے بات کرتے ہیں. اگر ہمارا رد کرنا ہے تو آپ ہمارا کلپ کاٹ کے ایک ایک لفظ ناظرین سنیں اور ہمارا پورا کلپ کاٹیں اور اس کا ہمارا جواب دیں آپ. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ یہی کہتے ہیں نہیں وہ بولتا نہیں, بول سکتا ہے. میں آج ان کے ماننے والوں سے کہتا ہوں ہمت کرو فتاوی رشیدیہ اٹھاؤ, ہمت کرو برہان قاطعہ اٹھاؤ, اپنی یہ کتابیں لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی آئیڈیاز پر مولانا مظفر شاہ بات کر رہے تھے, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. اچھا عقیدہ نہیں ہے تو مولانا مظفر شاہ یہ تو کہہ رہے تھے نا, آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امکان کذب خلف وعید کی فرا ہے, یعنی جھوٹ بولتا نہیں ہے لیکن بول سکتا ہے. یہ لفظ اپنے ممبر پر عوام کو بول دو. اللہ اکبر. لیکن نہیں بول سکتے. جی, تو بدعت کون پھیلا رہا ہے اور بدعت کا راستہ کون روک رہا ہے؟
کیا بات ہے، بدعت کا راستہ جس شخصیت نے روکا ہے اس کو دنیا مجدد اعظم مجدد امیت مستمرہ امام السنہ امام احمد رضا کہتی ہے. سبحان اللہ. یہ تو میں نے توحید باری تعالیٰ پر ایک ہی جھلک آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ کی تقدیس اور توحید پر کیسے پیرا دیا اعلیٰ حضرت فاضل. اسی طرح حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر آپ دیکھیں. اگر اجازت ہو تو میں اس پر جملہ سرکار علیہ السلام کو بھائی کہنا یا سرکار کی برابری کا دعویٰ کرنا یہ بدعات ہے. یہ بدعات ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کا راستہ روکا ہے. اب مثلا آپ غور کریں قرآن کہہ رہا ہے وخاتم النبیین. ناظرین غور کریں اس بات پر وخاتم النبیین کہ میرا نبی خاتم النبیین ہے. اچھا خاتم عربی زبان کا لفظ ہے نا. ناظرین ذرا جو بچے میری بہنیں بیٹیاں سنی ذرا میں اس لیے آستہ کرتا ہوں. وخاتم النبیین ترجمہ مولانا کیا کر رہے ہیں حضور خاتم النبیین ہے. تو ایک بچے نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت آپ نے آدھا ترجمہ کیا. کہ لگے کیسے؟ کہ ترجمہ تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ پوری عربی اردو میں اتر جائے. کہ لگے ہاں قرآن کہتے وہ خاتم النبیین تو آپ نے ترجمہ کیا کہ نبیوں کے خاتم. تو آپ نے نبیین کا ترجمہ تو کر دیا نبیوں لیکن خاتم کا معنی خاتم ہی کیوں کیا؟ اس کا کیا معنی بنتا مولانا صاحب؟ اس کا معنی کریں آپ تو اس کا معنی بنتا ہے آخری. تو ایک بچے نے سوال کیا حافظ صاحب کہ مولانا آپ نے خاتم النبیین کا معنی کیا نبیوں کے خاتم تو آپ نے ایک لفظ کا ترجمہ کیا ایک کا چھوڑ دیا. کہنے کہ وہ کیسے؟ کہ نبیین کا معنی تو آپ نے نبیوں کر دیا. یہ خاتم کا معنی نیچے انڈر لائن آپ نے خاتم کیوں اتارا؟ خاتم کا بھی معنی کریں. سمجھ رہے جی میری بیٹیاں بہنیں بچے اسٹوڈنٹ سنیں. تو خاتم کا معنی کیا ہے؟ آخری. کیا معنی ہے؟ آخری. آخری. اب دیکھیں خاتم کے کئی معنی. ہم ختم نبوت پر پروگرام کرتے ہیں آئیڈیا سمیان. خاتم کا معنی افضل کے بھی ہے تو خاتم کا معنی تو مہر کے بھی ہے تو کئی معنی. لیکن امت نے اس کا معنی کیا لیا؟ آخری. آخری کا معنی کیا؟ ایسا آخری جو حضور نے فرمایا کہ میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں اور قصر نبوت مکمل ہو گیا. حضور سید عالم نے بلا تشبیہ اپنی انگلیوں کو اٹھا کر فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین میں اور قیامت اس طرح ہیں. یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یعنی آخری نبی. کسی سے کہا گیا اپنے بچے کو لے آؤ. کتنے بچے ہیں؟ کہنے کے 4 ہیں. کہا لے آؤ آخری والے کو لے آؤ. وہ ایک کو لے آیا تو کہا یہ آخری ہے. لیکن اس کے بعد 3 ہیں. تو کہا آپ کو کہا تھا نا آخری ہے. تو جب دوبارہ گیا پھر وہ دوسرے کو لے آیا تو کہا اس کے بعد کوئی ہے؟ کہا کیسی بات کر رہے ہیں آپ نے آخری کہا تھا. آخر کہتے ہی اس کو جس کے بعد کوئی نہ ہو. تو آخر کا معنی اردو میں ذرا کیا سمجھتے ہیں؟ جس کے بعد کوئی دوسرا بہت اچھے نہ ہو. تو خاتم کا معنی یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ خاتم کا کوئی اور معنی نہیں لیا جائے گا. جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا جو پورا ایک گروہ بن کر دار اسلام سے خارج ہوئے انہوں نے خاتم کا معنی کیا تھا افضل. افضل النبی. ہم اس کا معنی افضل النبی نہیں کرتے. ہم اس کا معنی کرتے آخر النبی کیونکہ حضور نے خود فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نبی آبادی. میں خاتم النبی ہوں. کیا مطلب حضور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. تو خاتم کا معنی ہو گیا آخری. ہوا کیا ایک روایت مشہور ہو گئی اور منسوب ہو گئی حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوب ہو گئی اور اس روایت میں یہ تھا کہ 7 زمینیں ہیں. تو 7 زمینوں میں ہر زمین میں تمہارے آدم کی طرح ایک نبی ہے تمہارے نوح کی طرح ایک نبی ہے تمہارے ابراہیم کی طرح ایک ابراہیم ہے اور تمہارے محمد علیہ السلام کی طرح ایک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس روایت کو دیکھنے سے بندہ کہے کہ بھائی یہ کیا باتیں ہو رہی ہے تو پوری قرآن کے خلاف ہے. علماء نے اس کو کہا یہ شاذ ہے مردود ہے موضوع ہے یہ من گھڑت ہے ہٹاؤ. البدایہ والنہایہ دیکھیں تفسیر. علماء نے رد کیا فرمایا یہ اسرائیلیات ہے یہ بکواسات ہے ہٹاؤ اس کے یہاں سے یہ شاذ ہے. او بھائی یہ کیا کہ ہر 7 زمینیں اگر ہیں تو ہر زمین میں ایک محمد ہے تو اب وہ حضور سے پہلے ہوگا کہ بعد میں ہوگا؟ تو اگر وہ حضور سے پہلے ہوا تو حضور کی طرح نہ ہوا اور حضور کے بعد ہوا تو حضور آخری نبی نہ ہوئے. تو کتنا بڑا پڈا یہاں پر کھڑا ہو رہا ہے. اور ایک روایت اگر اس کو ٹھیک بھی مان لیں آپ ٹھیک بھی مان لیں تو یہ خبر واحد بنے گی تو خبر واحد قطعی عقیدے کا مقابلہ کرے گی. کیا بات ہے شاہ صاحب واہ 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 واہ. تو عصر ابن عباس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد گرامی ان سب نے رد کیا. ان کے مولانا کو نہ جانے کیا پریشانی ہوئی اپنے علم دکھانے کے لیے انہوں نے کتاب لکھ دی تحذیر الناس عصر ابن عباس کے اوپر اور انہوں نے کہا کہ میں ثابت کرتا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا اب ثابت کیسے کریں کہ بیک وقت 2 زمینوں میں حضور موجود ہیں. اب اگر وہ حضور سے پہلے ہے تو حضور جیسا کیسے ہوا اور اگر حضور کے بعد ہے تو حضور آخری نبی کیسے ہوئے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ختم نبوت کے معنی کو ہی توڑتے ہیں. اب اس روایت کو چھوڑ دیتا چہ جائے کہ تو نے امت کا اجماع توڑ دیا. اب وہ کیا لکھ رہا ہے ٹیکنیکل ہے جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں عوام کی ایک پھڈا کیا تو میں سمجھا رہا ہوں.
تو اس نے لکھا کہ خاتم النبیین کا معنی اپنی کتاب تہذیب الناس میں لکھ رہا ہے خاتم النبیین کا معنی آخر النبی کرنا، یہ عوام کا خیال ہے۔ رہا اہل فہم سمجھدار لوگ تو ان پر یہ واضح ہے کہ تقدم و تاخر میں بذات کوئی فضیلت نہیں، یعنی پہلے آ جانا یا بعد آنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں اگر بعد زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمت محمدی میں فرق نہیں آئے گا۔ معاذ اللہ۔ ایک کیا کیا اس عبارت میں، ایک تو خاتم النبیین کا معنی آخری کرنے کو عوام کا خیال بنا، اے غیر نہ تو خیرے، جبکہ یہ حضور کر رہے ہیں، یہ امت کا اجماع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی کیا کیا اس نے کہا جناب اگر حضور علیہ السلام بعد زمانے اور اہل فہم میں کس کو مراد لیا؟ اپنے آپ کو، کہ میں شانہ ہوں، بہت بڑا سمجھدار ہوں، میں خاتم النبیین کا معنی آخری نہیں کر رہا ہوں، اور جو آخری کر رہے ہیں وہ عوام ہیں۔ اب تم اعلیٰ حضرت کو بدعت ہی کہہ رہے ہو، اس سے بدترین بدعت کیا ہوگی اسلام کے اندر؟ اللہ اکبر، اللہ۔ تم نے ختم نبوت کے اوپر کلہاڑا مارا اور جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے ان کے لیے راستہ تم نے ہموار کیا، اور امام احمد رضا کو تم کہہ رہے ہو کہ جناب یہ اس نے بدعت پھیلائی، کیا خدا کو جواب دو گے مر کر؟ ابھی توبہ کرو، نہ پھرو ان لوگوں کے پیچھے جن کو تم نے اکابر بنایا ہوا ہے، اللہ رسول کا کلمہ پڑھو۔ اچھا پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے، بتا دیں۔ اور بھائی عوام کا خیال نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، واہ، یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، یہ صحابہ کا اجماع ہے۔ پھر کہتے ہیں رہا اہل فہم پر، یعنی سمجھدار لوگ، اپنے آپ کو سمجھدار کہہ رہا ہے، ان پر یہ روشن ہے کہ بعد زمانہ نبوی، یہ کوئی سنسکرت کی عبارت ہے، یہ میں کوئی انگلش پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، نہیں بالکل سیدھی اردو ہے۔ کہتے نہیں آپ عبارت نہیں سمجھ پائے۔ اب میں نے کہا یہ کون سی عبارت ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں لغت اٹھانی پڑی؟ وہ صاف لکھ رہا ہے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے، اور اہل فہم پر روشن ہے کہ بعد زمان نبوی یعنی حضور کے زمانے کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمت محمدی فرق نہیں آئے گا۔ اعلیٰ تو فرما رہے تم نے حضور کے بعد نیا نبی مان لیا ہے۔ کہ ہم نے کہا نیا نبی مانا، تو ہم نے کہا جو تم نے لکھا پیدا ہو جائے، جو پیدا ہوگا وہ پرانا ہوگا کہ نیا ہوگا؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ جی جی بالکل۔ او بھائی تم خود لکھ رہے ہو کہ بعد زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا ہو جائے۔ اب مجھے بتا جو پیدا ہوتا ہے وہ نیا ہوتا ہے پرانا ہوتا ہے؟ نیا ہوتا ہے۔ تو وہی تو اعلیٰ حضرت نے کہا اسام الحرمین میں اللہ کہ تم نے نبی جدید مانا ہے، نبی حضرت عیسیٰ نبی جدید نہیں ہیں، واہ 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 واہ، وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ پیدا ہو چکے سیدہ مریم پاک کے بطن اقدس تھے، ان کا دور گزر چکا ہے۔ تو کہنے کا پھر کہتے یہ ان لوگوں کی طرح انکار منکرین ختم نبوت کی طرح کیا حضرت عیسیٰ نہیں آ جائیں گے؟ اور میرے بھائی اردو سمجھ، یہ لکھ رہا ہے بعد زمانہ نبوی حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے پھر بھی حضور کے آخری نبی خاتمت محمدی فرق نہیں آئے گا۔ او بھائی کہتا نیا کہاں لکھا ہے؟ تو میں نے کہا جو پیدا ہوگا، میں بار بار اس پر رک رہا ہوں، جی جی بالکل، وجہ کفر یہ ہے کہ بار بار دیکھیں جو نبی پیدا ہو جائے تو پیدا ہوگا تو نیا ہوگا، تو تم نے حضور خاتم النبیین کے بعد ایک نیا نبی مان لیا نا۔ ادھر سے ایک تو انکار تم نے کیا، خاتم النبیین کے معنی کو آخری نبی سے ہٹایا، خاتم کا معنی کو آخری سے ہٹانا خود ایک کفر تھا، اور ادھر حضور کے بعد نیا نبی ماننا یہ کفر تھا۔ تو بدعقیدگی کے دروازے جب انہوں نے کھولے تو اس وقت جو جید علماء کھڑے ہوئے ان کے اندر ایک بڑی ہستی کا نام جنہوں نے بدعات کے گندے پانی کے سیلاب کو روک کر اسلام کی پاکیزہ چمن اور اس کی کھیتوں کی حفاظت کی جس میں اس کے رسول کے مبارک پھول کھلتے تھے، وہ امام احمد رضا کی ذات۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ ہم نے کہا قلم آپ کی ہے، میڈیا آپ کا ہے، شور آپ کا ہے، منہ آپ کا ہے، کچھ بھی بولیے، لیکن قبر میں تم کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ اللہ کی تقدیس کے ساتھ اور نبی کی ختم نبوت کے ساتھ ابھی تو پوری فہرست ہے، ابھی وقت کہاں ہمارے پاس، ورنہ ہم آپ کو بتاتے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات گمراہی کو روکنے کے لیے ہے، گمراہی کے مقابلے پر، اس لیے آپ امام السنہ ہیں، سنت کو قائم کرنے والا ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے کوئی عقیدہ ایسا بتائیے آپ کہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہو اور وہ اسلام کے کسی بنیادی عقیدے سے ٹکرا رہا ہو، خلط مبس تو آپ کر جائیں گے، ادھر ادھر کی آپ بات کریں گے، بات کو جان بوجھ کر سمجھ کر پھیریں گے، لیکن اگر واقعتاً ایسی کوئی چیز اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، جس طرح تاج الشریعہ سے متعلق کہا کہ تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک شعر ہے کہ یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، کہ یہ شرک ہو گیا۔ اب ان کے دماغ دیکھیں کس طرح یہ شرک بنا، کہ بھئی تو شرک ہو گیا۔ ہم نے کہا جی کیسے شرک ہو گیا؟ کہنے کہ اللہ کو بھی ایک کہا، حضور کو بھی ایک کہا،
تو میں نے کہا وہ شعر تاج الشریعہ کا ہے، خاندان اعلیٰ حضرت، وہ لکھ کیا لکھے، یک نے جس کو یک بنایا، وہ جو یک ہے نا خدا، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اور یہ اس کی مخلوق میں جو یک ہے نا، ان کو اس خدا نے بنایا۔ ابے جو بنایا جائے وہ مخلوق ہوتا ہے، خالق نہیں ہوتا۔ کیا کہنے شاہ تو صاحب، جس کو سیدھے سادے جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے تو کہتے اللہ رسول گلے ملے تھے، ارے بھائی وہاں وصل و فرقت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس قسم کا جھوٹ کوئی تم اعلیٰ حضرت پر لا سکتے ہو، ورنہ تحقیق کی دنیا بتاتی ہے حافظ صاحب کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ یقین مانے جو میرے پاس سوالات موجود ہیں، یہ ایک ایک سوال پر قبلہ شاہ صاحب سچ بتا رہا ہوں میں، چونکہ ہم نے بچپن سے حضرت کو سنا ہے اور علماء اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ قبلہ شاہ صاحب ایک ایک سوال پر کئی گھنٹوں تک آپ گفتگو، مدلل گفتگو فرما سکتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ پروگرام کا بڑا لمیٹڈ وقت ہوتا ہے، اور ہم نے آج صرف اس بات کو سمجھا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کیسے امام السنہ ہے، اور کس طرح آپ نے شروع سے وہ جماعت کہ جو صحابہ کرام ہیں اور جو سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، اس پر کس طرح سیدی اعلیٰ حضرت کاربند رہے اور انہوں نے اس پیغام کو ہم تک کیسے پہنچایا۔ ابھی صرف اس کی ایک جھلک قبلہ شاہ صاحب نے یہ صرف ایک دو سوالات کے جوابات میں عطا فرمائی ہے۔ میری دعا اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرمائے۔ ناظرین کرام، بس گزارش یہی ہے کہ آپ کنیکٹ ہو جائیں ایک مرتبہ IDS کے ساتھ، تاکہ یہ سیدی اعلیٰ حضرت کی جو فکر ہے، جو افکار ہیں، جو الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اکابرین کا جو منہج ہے الحمدللہ اسی پر سیدی اعلیٰ حضرت کی فکر ہے، وہی تو ہم تک پہنچ رہی ہے اور ان علماء کرام کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ کنیکٹ ہو جائیں گے تو کوئی بد مذہب، کوئی گمراہ، کوئی بد عقیدہ انشاءاللہ ہمیں ایمان کے اور عقائد و نظریات کے معاملے میں متزلزل نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ ہم صحیح راہ پر چلتے جائیں گے، وہی راہ کہ جس کی منزل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، حضور کی رضا ہے، حضور کے رب کی رضا ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہ منزل ہمیں مل جائے گی، اور ہم منزل کے بہت قریب ہیں۔ بس عقائد کے اعتبار سے تو الحمدللہ ہم بالکل 100% صحیح راہ پر ہیں۔ اگر ہمارے اعمال میں بہتری ہو جائے تو انشاءاللہ جنت تو ہے ہی حضور کے غلاموں کے لیے، کرم ہی کرم ہو جائے گا۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، یہاں آج جہان امام احمد رضا کا یہ ہمارا آخری ایپیسوڈ تھا، یہ عشرہ امام احمد رضا جو ہم نے عرس مبارک کے موقع پر سجایا ہے۔ تو اس پر میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کے سلسلے مزید بھی ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، اور قرآن و سنت کا جو نور ہے انشاءاللہ ہم خود بھی فیض پائیں گے، اور ساری امت اس سے اجالا پائے گی، روشنی پائے گی، اور اپنی دنیا و آخرت کو روشن کرے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔